بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ درس فقہ کا سلسلہ مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں، تو آج ہم وضو کے متعلق بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا، تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ دھونا کسے کہتے ہیں، دھونے کا مطلب کیا ہے، دھونے کی تعریف کیا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ دھونا کہتے ہیں عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی کا بہہ جانا، یہ دھونے کی تعریف ہے۔ عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی کا بہہ جانا، یہ دھونے کی تعریف ہے۔ اور پانی کو تیل کی طرح ملنا، یہ دھونا نہیں کہلائے گا، یہ ملنا کہلائے گا۔ لہٰذا وضو میں دھونا یہ شرط ہے، ملنا نہیں۔ اب ہم فرائض کی طرف آتے ہیں، تو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرے کی حدود لمبائی میں پیشانی کی ابتدا سے لے کر کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں تھوڑی تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ چہرے کی حدود ہے۔ اگر اس حدود میں سے اگر کوئی حصہ بھی بال برابر بھی دھونے سے رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اب چہرے کے متعلق چند مسائل بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں کہ ماشاءاللہ جن کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اب کچھ بھائی تو ایسے ہیں کہ جن کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، اور کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کی داڑھی جو ہے نا گھنی نہیں ہوتی ہے، جلد دکھائی دیتی ہے۔ ان دونوں کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ جلد دکھائی دیتی ہے، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ چہرہ دھوتے وقت وہ جلد کو بھی دھوئیں گے۔ اگر جلد کو نہیں دھویا بلکہ اوپر کے جو بال ہیں اس کو دھویا، تو اس صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ فرض کی ادائیگی کے لیے جلد کو دھونا بھی یہ ضروری ہے۔ یہ ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ جلد دکھائی دیتی ہے۔ اور جن بھائیوں کی داڑھی گھنی ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ گلی کی طرف اپنے داڑھی کو دبائیں۔ چہرے کی حدود میں جتنی بھی داڑھی آئے گی، ان داڑھی کو دھونا یہ فرض ہے۔ اب جلد کو دھونا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ داڑھی کے بالوں کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور جو یہ لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا یہ مستحب ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی چہرے کے متعلق یہ سماعت فرمائیے گا کہ ہماری بہنیں ہیں وہ ناک چھدواتی ہیں، تو اگر ناک کا سوراخ بڑا ہے تو اس کے اوپر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اور اگر ناک کا سوراخ یہ تنگ ہے تو حرکت دینے، پانی ڈالتے وقت اس کو حرکت دیں تاکہ اچھی طریقے سے اس سوراخ میں پانی چلے جائے تنگ ہونے کی صورت میں۔ اور اگر وہ حرکت بھی نہ دیں تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر تنگ ہونے کی صورت میں اگر وہ پانی بھی اس طریقے سے ڈالیں گی تو ان کا وضو ادا ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ مزید مسائل بھی آپ کے سامنے وضو کے بیان کروں گا، تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔